چاہے ماں کے پیٹ کے اندر اس نے شکل بنا دی، لیکن تمہیں کیا ہوا کل تقسمون بالدین کہ تم ایسے ہو کہ وہ پروردگار کے جس نے تجھے ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں پیدا کیا، فی ظلمات ثلاث یخلقکم فی بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں تجھے پیدا کیا اور تجھے ماں کے پیٹ کے اندر خوراک دی، وہی گندا خون ناپ کے ذریعے سے اللہ نے تمہاری خوراک بنا دیا، اور جب پیدا ہونے کا وقت آیا اللہ فرماتے ثم السبیل یسرہ کہ میں نے راستہ آسان بنا دیا کہ تو دنیا میں آ جائے۔ اگر میں اتنی مشکلات اور تنگیاں مزید پیدا کر دیتا تو کوئی بھی آدمی، کوئی بھی بچہ اس طرح سے پیدا نہ ہوتا جس طرح وہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ سینہ پھاڑ کے نکالنا پڑتا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ کہ میں نے تجھے ماں کے پیٹ کے اندر سے اس راستے سے پیدا کیا کہ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اگر اکٹھی ہو جائے تو بچہ پیدا نہیں کر سکتی، تو اس مالک نے اتنی نعمتوں کا اظہار تم پر کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ فاماتہ تجھے موت دے گا، فاکبرہ پھر موت دینے کے بعد قبر میں تم چلے گئے، تمہیں دوبارہ وہ اٹھائے گا، منہا خلقناکم مٹی سے تجھ کو پیدا کیا، اسی مٹی میں تجھ کو ڈال دیا جائے گا، وَنُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ پھر تمہیں دوبارہ مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ تو وہ پروردگار جس کی توحید کے اتنے دلائل موجود ہے اور انسان کو بار بار وہ جھنجھوڑتا ہے کہ یا ایھا الناس اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا تمہیں جس دنیا میں دھوکے میں ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے، ولا یغرنکم باللہ الغرور اے لوگوں اللہ کے معاملے دنیا میں پڑھ کر اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں محبت میں مغرور نہ ہو جانا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اس زلزلے سے ڈرو، اس قیامت کے دن سے ڈرو کہ جس دن حمل اٹھانے والی اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، وتضع کل ذات حمل حملھا وترى الناس سکارا، اور جس دن سارے آدمی اس طرح ہوں گے جس طرح ان کو کوئی جن چپڑ گیا ہے، کوئی شیطان ہے اس کو جھکا کے بیٹھا ہے، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہوں گے، لیکن تم دیکھو گے وترى الناس سکارا وما هم بسکارا کہ آج کس طرح سے وہ مجروح پاگل اور تھکتے کے عالم میں ہے۔ قرآن کہتا ہے وترى الناس سکارا وما بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، یہ تو عذاب سے پہلے کی کیفیت کو اللہ قیامت کے دن بیان کرتا ہے کہ عذاب تو بعد میں ہوگا، اس سے پہلے یہ حالت ہوگی کہ ہر بندہ نفس 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 کے عالم میں بنا ہے، وہ یہ کہے گا اے اللہ جنت میں بھیجنا ہے تو جنت میں بھیج دے، جہنم میں بھیجنا ہے تو جہنم میں بھیج دے، لیکن قیامت کے دن سے ہماری جان چھڑا۔ اتنا بڑا دن کان یوم مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا، تو بندے تجھے کیا ہو گیا؟ دنیا کے اندر ایک دن تجھے اگر روٹی نہیں ملتی، ایک دن کے اندر اگر تجھے دودھ نہیں ملتا، ایک دن کے اندر تیرا بچہ کام پہ نہیں جاتا تو کتنا پریشان ہو جاتا ہے، اور ایک دن تمہارے لیے گزارنا مشکل ہے، تو یہ دن تو گزر جائے گا، لیکن وہ قیامت کا دن جب اللہ کی بارگاہ میں تم نے کھڑا ہونا ہے، جا کر تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے، اور تمہارے پاس زیادہ راہ ہوا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جب سفر میں نکلو تو زیادہ راہ ساتھ رکھ لو، وتزودوا حج پر جاؤ تو اپنا سامان پیسہ اسباب ساتھ لے کر جاؤ، حج کے لیے جانے کے لیے پیسہ اسباب چاہیے، زادیرہ چاہیے، تقویٰ چاہیے، تاکہ وہ سفر اچھی طرح سے گزر جائے۔ پھر اللہ سے جب عرفات میں ملو، جب مزدلفہ میں ملو، جب اللہ سے تم صحیح کرتے ہوئے ملو، جمرات میں کنکر جماتے ہوئے ملو، میدان عرفات میں ملو، تو تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ فرماتے جو حج کر کے آتا ہے اور اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ جو جمعہ پڑھتا ہے ایک مقبول جمعے کا ثواب ایک حج کے برابر، میں سارے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا 70 سال تک کافر رہا، مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا، ایک دن پہلے کلمے کی برکت سے اللہ 100 سال کے 1400 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے بندو
تجھے کیا ہو گیا؟ دنیا نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا. یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے بلکہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اٹھو اللہ کے لیے، اپنے بستر کو چھوڑو. فرمایا امیر المومنین علی بن ابی طالب نے، اے بندے تجھے کیا ہوا؟ تو بستر پہ پڑا ہے لیکن یہ چرند پرند اٹھ کر اپنی روزی کی تلاش میں لیے نکل پڑے اور تو مخلوقات اشرف المخلوقات ہو کر اپنے بستر پہ پڑا ہے. جانور اٹھ بیٹھے ہیں اپنی روزی کی تلاش میں، اور میرے پاک نبی نے فرمایا کہ نوم الصباحات تمنع الرزق کو، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. پھر کہتے بھائی غربت گھر کے اندر، پھر کہتے گھر کے اندر برکت نہیں ہے. لوگ کہتے گھر کے اندر ہمارے پیسہ آتا ہے پتہ نہیں کدھر جاتا ہے. میرا نبی فرمائے صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. فرمایا صبح کے وقت اللہ رزق کو تقسیم کرتا ہے، لہذا جلدی اٹھ جایا کرو. جو نماز کے لیے نہیں اٹھتا، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے اور وہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. جو رحمت سے محروم ہو جائے وہ اللہ کے غضب میں اتر آتا ہے، اللہ کی لعنت اس پہ پڑتی ہے. یہ صحیح حدیث میں ہے کہ جان بوجھ کر جو نماز کے لیے نہ اٹھے تو پیشاب اس کے دونوں کانوں میں شیطان کر کے چلا جائے، اور جو بندگی کے لیے آئے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. جو آیت الکرسی پڑھ کے نکلے 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرے. جو نماز کے لیے آئے اللہ راستے میں فرشتوں سے کہے کہ پر کو بچاؤ، نماز پڑھ کے واپس کیا، ساری رات کے گناہوں کو معاف فرما دیا. جو سویا پڑا رہا وہ تو شیطان کا ساتھی بن کر اس نے شیطان کی معاونت کی. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. اے لوگوں، وہ آدمی جس نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتے شیطان میں اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں. مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو میرے ذکر سے اعراض کرے، میرے قرآن سے اعراض کرے، میری نماز کو چھوڑ دے، میں اسے قیامت کے دن ادا کر کے اٹھاؤں گا. وہ قیامت کے دن مجھ سے کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ مجھے ادا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا آتت کا آیاتنا، میری آیات آئی تھی فنسیتھا، تم نے میری آیاتوں کو بھلا دیا تھا. تم کہتے تھے یہ پرانا کلام ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کسے کہانیاں ہے. بھائی کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کسے کہانیاں کون سی تھی، اصل کیا ہے. یہ تو رب کی بارگاہ میں چل کر فیصلے ہوں گے کہ جس دن فرمایا میرے پاک نبی نے کہ جس دن 99 آدمی اللہ پکڑ کر جہنم کی آگ میں پھینکے گا، 1000 میں سے 1 آدمی 2 آدمی بچیں گے. فرمایا 999 آدمی جہنم میں، 1 آدمی جنت میں. ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. جب یہ آیت اتری یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں قیامت سے ڈرو، اس زلزلے سے ڈرو جو بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے. اے بندے، انسان کے لیے سب سے بڑا حادثہ اس کی موت ہے. کون چاہتا ہے میں مر جاؤں؟ کون چاہتا ہے یہ گھر چھوڑ جاؤں؟ کون چاہتا ہے خوبصورت گھر، خوبصورت ٹائلیں لگوائیں جہاں پر، خوبصورت فرنیچر رکھا جہاں پر، خوبصورت فلائی لگا دی پوری فیملی کے اندر، بچوں کے اندر. کس کا دل کرتا ہے کہ میں اسے چھوڑ جاؤں؟ لیکن جب موت اور زندگی کا ٹکراؤ ہوگا تو میرے بھائیوں، یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ زندگی موت کے ہاتھ سے عبرت ناک شکست کھا کے تجھے زندگی دینی پڑے گی، موت تجھے اچکے دے جائے گی. پھر کائنات کی کوئی طاقت تجھے بچانے والی نہیں ہے. تو بندے غافل نہ ہو، اٹھ اللہ کے گھر کو آباد کر. اے میری ماں بہنوں اٹھو، گھر کے اندر قرآن لے کر نماز پڑھو، نماز کے بعد تلاوت کرو، اللہ کا ذکر دیکھو، اللہ کا قرآن دیکھو. میرے پاک
پاک نبی کا حکم ہے اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت کا حق دو. فرمایا یا رسول اللہ آنکھوں کی عبادت کیا ہے؟ فرمایا قرآن کو دیکھنا آنکھوں کی عبادت ہے. ادھر آیت الکرسی پڑھو. فرمایا میرے پاک نبی نے جس نے آیت الکرسی پڑھی اس کا ایک ہاتھ جنت میں، ایک پاؤں دنیا میں، مرنے کے بعد سیدھا جنت میں. جو آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہے